آیت نمبر 234 سورہ بقرہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا وَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا أَرَّسْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ ومتعوهن علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ متاعا بالمعروف حقا علی المحسنین۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ آیت 234 میں بیوہ کی عدت کا ذکر ہے، 4 ماہ اور 10 دن، اور کہا جب یہ وہ عدت پوری کر لیں تو وہ اپنے بارے میں فیصلہ کر سکتی ہیں۔ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ، اپنے نفس، اپنی جان کے بارے میں جو بھی اقدام وہ کرنا چاہیں شریعت کی طرف سے اجازت ہے۔ اگلی آیت مبارکہ میں فرمایا کہ یعنی پیغام نکاح ان عورتوں کو تم دے سکتے ہو، خطبۃ النساء، پیغام نکاح عدت کے دوران، لیکن کہا کہ یعنی پکی بات یا وعدہ نہ کرو، وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ، اشارتاً پیغام پہنچایا جا سکتا ہے معروف طریقے سے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اور اس کے بعد جو 236 اور 237 ہے، ہم نے 237 تک پڑھا، اس میں وہ مہر کی ادائیگی کا ذکر ہے، لیکن 2 سینیریوز میں ہے۔ یعنی 236 میں فرمایا کہ ما لم تمسوهن، قبل از مباشرت، اس کا بتایا، اور
اس میں دو ہیں کہ مہر مقرر ہے اور مہر مقرر نہیں ہے۔ اس مناسبت سے وہ 2 مرتبہ جو اس کے احکامات آئے ہیں۔ اس کا ہم ترجمہ دیکھتے ہیں، مزید جو ہے تفصیلات ساتھ ساتھ آ جائیں گی۔ آیت نمبر 234 ہے، وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 4 أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ والذین، اور جو لوگ، الذی کی جمع الذین، اور جو لوگ یتوفون مر جائیں، وفات فوت سے ہے، یتوفون مر جائیں، منکم تم میں سے، ویذرون یذرا چھوڑ دینا ہے، ویذرون اور چھوڑ جائیں، ازواجین اپنی ازواج کو، یعنی بیوہ۔ تو بیوہ کے بارے میں پھر کیا حکم ہے؟ یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا، یہ ہے کہ ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی تو بیوہ یتربصن روکے رکھیں اپنے آپ کو، اس کا لفظی معنی ہوتا ہے روکنا، روکے رکھیں اپنے آپ کو۔ کس چیز سے روکے رکھیں؟ نکاح کرنے سے، نکاح کرنے سے۔ کب؟ بِأَنفُسِهِنَّ اپنے نفسوں کو، اپنی جان کو۔ کب تک؟ 4 اشہر وعشرا۔ 4 کو کہتے ہیں اشہر، شہر کی جمع ہیں، اور وہ عشرہ 10 کو کہتے ہیں، یعنی 10 دن، 4 ماہ اور 10 دن۔ اس کی عدت قدر زیادہ رکھی ہے، واللہ عالم، اس کی مصلحت اور وجہ اللہ بہتر جانتا ہے، کیونکہ طلاق کے ضمن میں ہم نے پڑھا 3 قروء، 3 حیض یعنی 3 ماہ ہی، اور وہ سبھی معاملات میں 3 ہی تھا۔ یائسہ کے بارے میں بھی، لم یحسن کے بارے میں بھی، اور سب جگہ 3 ہی کا تھا، یہاں 4 ماہ اور 10 دن ہے، تو زمانہ عدت زیادہ ہے۔ اس میں ایک تو فوتگی، ہاں صحیح کہہ رہے ہیں، دیکھیں نا، صدمہ فوتگی، بالکل آپ نے بجا فرمایا، سوگ، صدمہ۔ پھر یہ ایک عورت کی بھی سہولت کے لیے ہے، جیسے ہم نے کہا کہ شوہر کا صدمہ، اس کی وفات کا، اور پھر اس کے ظاہر ہے گھر کو چھوڑنا، جیسے جوائنٹ فیملی ہوتی ہے تو پھر اس کو جانا ہوگا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے، ہے نا جی، تھوڑا سا وقت زیادہ رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ بھی معاشرے میں چیزیں ہیں، ہے نا جی، کہ اب آپ دیکھیں نا، شریعت کی روح سے اجازت ہے کہ وہ اس عدت کے بعد جو ہے نا نکاح کر سکتی ہے، لیکن جو ہے وہ بہت ساری ایسی باتیں کی جاتی ہیں کہ جی شوہر کا کفن بھی میلا نہیں ہونے پایا تھا کہ یہ شادی رچانے کھڑی ہو گئی ہے۔ کیا ہے اس میں یار؟ جب مرنے والے کے ساتھ مرا تو نہیں جاتا نا، اللہ نے ایک وقت رکھ دیا، 4 ماہ 10 دن، افسوس ہو گیا، اس کے لیے دعائے خیر کرو، بخشش مغفرت کی، اور اگلی زندگی کا فیصلہ کرو۔ ایسا تھوڑی ہے کہ اس کو تانے اور یہ دینا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کتنی آسانیاں پیدا کی ہیں، کہا کہ بس یہ یتربصن بانفسہن، اپنے آپ کو بس اتنے عرصے کے لیے روکے رکھیں، اتنے عرصے جو ہے وہ نکاح نہ کریں، ہے نا، عدت کا ہے، اس کے بعد آزاد ہیں۔ مگر اس میں بھی انٹرسٹڈ آدمی اگر کوئی ہو، ہاں تو وہ اشارے کا نائے سے، ہاں جی بالکل آگے ہے نا جی، فیما عرضتم بہ من خطبۃ النساء، بالکل باقاعدہ آیت ہے یہ، اگلی آیت یہ ہے جی۔ نہیں، اشارہ بڑے بوڑھے کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ کہ اس کی عدت کے بعد جہاں بھی آپ کا ارادہ ہو، بڑے بزرگ کہہ سکتے ہیں جی، جب ارادہ ہو تو آپ ہم سے بھی پوچھ لیجئے گا،
یا بزرگ اس کے کہہ سکتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کے لیے بھی ایک زوجہ کی تلاش میں ہوں. اشارہ ہو گیا نا یار, کہہ سکتا ہے اس میں باتوں میں بڑے آپس میں ملے کہ تلاش کر رہے ہیں, تو وہ کہے گا مجھ سے کہہ رہے ہیں تو شاید یہ ہوگا. تو ایسی بات نہیں, بزرگ جو ہے نا وہ سمجھ جاتے ہیں کس انداز سے کہنا ہے, ایسی بات نہیں. جی سر ویلکم جی, بڑے عرصے بعد آپ تشریف لائے. ڈیفینس میں واک کرتے ہوئے شیخ صاحب آپ چیک کر سکتے ہیں. ہاں ایسی باتیں ہوتی ہیں, یہ صحیح کہہ رہے ہیں, شیبہ پارک میں ایسے موضوعات ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. اچھا جی, تو فرمایا تربصن بانفسہن, روکے رکھیں اپنے آپ کو یعنی نکاح سے, 4 اشہر مہینے و 10 اور 10 دن. فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ, فَإِذَا پھر جب, بلغنا ابلاغ پہنچنا پہنچ جائیں یعنی پوری کر چکیں, اجلہن اپنی اجل یعنی عدت کا وقت 4 مہینے 10 دن, تو فلا جناح علیکم, فلا تو نہیں جناح کوئی حرج کوئی گناہ, علیکم تم پر. اللہ اکبر. فیما فعلنا فی انفسہن بالمعروف, فیما اس میں, فعلنا دیکھ رہے ہیں آپ, فعل ہوتا ہے نا کرنا, تو اس کے ساتھ نون نسواں ہے, فعلنا یعنی وہ بیوہ, فعلنا وہ بیوہ جو بھی کرے, فی انفسہن اپنے نفس اپنے جان اپنے حق میں, بالمعروف ہے معروف طریقے سے. اچھا یہاں پر الفاظ پر ہمیں غور کرنا چاہیے. دیکھیں یہ فرمایا فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ, عدت جب پوری ہو جائے نا 4 ماہ 10 دن, تو آگے مذکر کا صیغہ ہے فلا جناح علیکم. یہ نہیں کہ اس عورتوں پر کوئی حرج نہیں کہ وہ نکاح کر لیں, کیونکہ عدت ختم ہو گئی ہے. نہ علیکن ہے نہ علیہن ہے, علیکم وہ اس لیے کہ اس عورت کے جو میکے والے ہیں وہ آڑے نہ آئیں کہ تجھے ابھی سے شادی کا ہو گیا ہے, اور یا مطلب ہے جو بھی رشتہ دار آس پاس کے لوگ وہ رکاوٹ نہ بنے, کیونکہ شریعت کی طرف سے کوئی اس پہ پابندی نہیں ہے 4 ماہ 10 دن کے بعد. تو علیکم ہے یعنی اس کے جو بھی ہیں رشتہ دار اور شوہر, فلا جناح علیکم, تو نہیں ہے کوئی گناہ حرج تم پر, فی مفعلنا فی ما اس اقدام کا جو وہ کریں, فی انفسہن اپنے نفسوں یعنی اپنے بارے میں اپنے حق میں, بالمعروف معروف طریقے سے, یعنی باقاعدہ گواہوں کی موجودگی میں اور ولی کے موجودگی میں باقاعدہ نکاح, یہی ہے معروف طریقہ دستور کے مطابق. واللہ بما تعملون خبیر, اور اللہ تعالی بما تعملون جو کچھ بھی تم کرتے ہو, تعملون عمل سے ہے یعنی تمہارے سارے اعمال سے خبیر, پوری طرح اللہ تعالیٰ جو ہے وہ باخبر ہے, اللہ کی ذات. تو آیت مبارکہ مفہوم واضح ہے کہ عدت گزر جانے کے بعد وہ بیوہ آزاد ہے, جہاں مناسب سمجھے نہ وہ نکاح کر سکتی ہیں. اور یہ اب وہ اس بیوہ کے جو اقربا ہیں ان سے کہا علیکم, کہ اب تم انہیں روکنا جو ہے وہ تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے نا جی. ہاں یہ بڑی ایسی باتیں ہوتی ہیں, اس لیے خاص طور پر کہا ہے کہ فلا جناح علیکم, تمہیں اب روکنا نہیں چاہیے, ہے نا جی, کہ جی یہ بیوہ ہو کر صبر سے نہیں بیٹھ سکی, اس قسم کی باتیں اللہ اکبر کی جاتی ہیں. غلط ہے, یہ بالکل غلط ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا کہ یہ کوئی تمہیں اختیار نہیں ہے کہ تم ان کو روکو. اگلی آیت مبارکہ ہے ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء او اکننتم فی انفسکم علم اللہ انکم ستذکرونہن ولکن لا تواعدوہن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدۃ النکاح
हत्ता यबलुगल किताबु अजलह वअलमू अन्नल्लाह यअलमु मा फी अनफुसिकुम फहज़रूह वअलमू अन्नल्लाह गफूरुन हलीम। तो फरमाया वला जुनाह अलैकुम, नहीं है कोई गुनाह तुम पर। किस चीज़ में गुनाह हर्ज नहीं है? फ़ी मा इसमें अर्रस्तुम बिही, अर्रस्तुम इशारा कनाया करना, तुम तो ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। अर्रस्तुम इशारे कनाए में तुम दो खितबतिन निसा, खितबतिन कहते हैं पैगाम निकाह को और निसा औरतों को। ज़ाहिर है इन्हीं औरतों की बात हो रही है, बेवा जो हैं। औ अकनंतुम फ़ी अनफुसिकुम, या तो इशारे कनाए में निकाह का पैगाम दे दो, या अकनंतुम, अकनंतुम छुपाना, मकनून नहीं आता, लुअलु मकनून, हाँ ये वहाँ पर है ना, ये सूरह रहमान में एक ही रूट वर्ड है, छुपा हुआ ना। अकनंतुम छुपाए रखो अपने दिल में, यानी ना अजहार करो इस चीज़ का। लेकिन कहा कि अल्लाह जानता है। अलिमल्लाहु अन्नकुम, अलिमल्लाहु अल्लाह जानता है, अन्नकुम कि तुम, सतस्कुरूनहुन्ना, अच्छा ये वर्ड है जिसका कल ज़िक्र हो रहा था, और ये शायद दिस इज़ द लॉन्गेस्ट वर्ड। जैसे लॉन्गेस्ट आयत है ना 282 नंबर, आयतुद्दैन, आयतुद्दैन 282, दैट्स द लॉन्गेस्ट वर्स इन द होल कुरान। 282 नंबर सबसे तवील है, और वो क्या मौजू है उसमें ये है, लेन देन का पूरा तरीका बताया है कि ख्वाह करीबी हो लेकिन लिख लेना चाहिए, हैं कितनी बड़ी बात कही है, वरना इसी पर लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। वो कहते हैं जी इतने नहीं दिए थे, नहीं आपने इतने दिए थे, कर्ज वर्ष की बात है 282। अच्छा इसी तरह ये भी लॉन्गेस्ट है क्योंकि इसके 9 लेटर्स हैं, 9 से ज़्यादा कुरान में एक लफ्ज़ 10 वाला नहीं है, 9 बनेंगे, ये लॉन्गेस्ट है। अच्छा ये भी बात हो रही थी कि जो है ना असल वर्ड एक ही होता है और वो बाकी अलामात होते हैं, स तस करू न हुन्ना, पढ़िए ज़रा इसको, स तज मिला दो, इसको मिलाओ, करू ना हुन्ना, ये वर्ड है। सीन जो है ये जल्द के मायनों में भी आता है, ज़रूर के मायनों में भी आता है। सीन और सोफ़ा जल्द अनकरीब के मायनों में भी आता है, ये ज़रूर के मायनों में भी आता है। ता हो गया तुम, ये आमी है, ज़िक्र, ज़िक्र, ज़िक्र करना। वाव नून आमतौर पर ये जमा की ही होती है, मुस्लिम से मुस्लिमून, वाव नून लग गया जमा हो गया। काफिर से काफिरून, हुन्ना मोनस का सीगा है इन औरतों का, यानी बेवजात जो भी हैं। अल्लाह कहने अलिमल्लाहु, अल्लाह के इल्म में है, छुपाओ या जाहिर कर दो या इशारतन कहो, ज़रूर तुम सब ऐसी औरतों के बारे में जिक्र तो करते होगे जब इकट्ठे बैठते हैं कि यार बड़ी यंग खूबसूरत लड़की थी, बड़ी सौले लड़की है, उसका बेचारा हस्बैंड चला गया, तो हैं इसका शादी अगर इसका पैगाम पहुंचाया जाए तो बड़ी नेक औरत थी, सौले, इस किस्म की बातें ऐसी होती हैं। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम इशारतन निकाह का पैगाम दे दो, या दिल में रखो कि ये इद्दत पूरी हो जाए तो बाकायदा पैगाम लेकर जाएं, व्हाट्सएवर। लेकिन कहा कि ज़िक्र तो होता है ना जी, मोहल्ले में आसपास में पता चल जाता है ना जी। तो सतस्कुरूनहुन्ना, ज़िक्र तो तुम करते होगे इनके बारे में। लेकिन ये कहा कि इद्दत के दौरान ना तो यानी जैसे होते हैं ना मंगनी या पक्की बात, वो भी नहीं करनी, और ये चीज़ें मना हैं। कहा जाता है वलाकिन तुआइदुहुन्ना सिर्रन, हाँ
ولیکن لیکن نہ تواعدہن، وعدہ سے لفظ ہے یہ، لا آ گیا، نہ وعدہ کرو ان سے، وعدہ کس چیز کا وعدہ؟ نہیں، نکاح کا، سرن پوشیدہ طور پر، پوشیدہ طور پر، اللہ اکبر ہے۔ یہ بھی دیکھیں، یہ اس انداز میں کہا ہے کہ معاشرے میں ہوتا ہے نا، دیکھا بیوہ ہے تو چھپ کر سرن، سر چھپی کو کہتے ہیں نا، پر اسرار، سری نماز، تو چھپ کر اسے یہ کہا جاتا ہے کہ جی تم سے نکاح کر لیں گے، ہے نا، چھپ چھپا کر، لا آ گیا نا، اس چیزوں سے منع کیا ہے۔ اسی لیے معروف کا لفظ بار بار آتا ہے کہ معروف طریقے سے ہی ہونا چاہیے یہ نکاح، نا چھپ چھپا کر نہیں، ایسا نا، الا ان تقولوا قولا معروفا، سوائے یہ کہ ان تقولوا کہ تم کہو، قولا بات، کیسی بات؟ معروفہ، معروف طریقے سے، یعنی جیسے پراپر وے ہے نکاح کا اور پیغام پہنچانے کا، ہے نا جی۔ ولا تعزموا عقدۃ النکاح، اور نہ تم، تعظیم و عزم سے ہے، عزم مصمم ارادے کو کہتے ہیں نا، پکا، اور نہ پختہ کرو ارادہ عقدۃ النکاح، عقد نکاح کا۔ عقد ویسے عربی میں گراں کو کہتے ہیں، تو یہ بھی ٹائی ہوتا ہے نا، شادی جو ہے نکاح، عقدۃ النکاح، ہے نا جی، یہ وہاں آتا ہے نا، آخری جو صورتیں ہیں اس میں، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر النفاثات فی العقد، فی العقد ہے، گروں میں پھوکے مارتی ہیں، آخری صورت، یہ وہ لفظ ہے گراں۔ عقد نکاح اسی لیے کہتے ہیں نکاح کی گراں، یعنی عقد نکاح، ٹائی۔ حتی یبلغ الکتاب اجلہ، حتیٰ کہ، یہاں تک کہ، یبلغ الکتاب، یہاں پر کتاب جو ہے نا وہ یعنی اسی طرف ہے کہ پوری ہو جائے، جو لکھی ہوئی ہے اجل ان کی، یعنی عدت پوری ہو جائے، یبلغ الکتاب اجلہ، یعنی عدت پوری ہو جائے اس وقت تک عقد نکاح کا عزم ان سے نہ کیا جائے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ، وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو کہ ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالی، یعلم، جانتا ہے، ما فی انفسکم، ما اس کو جو، فی انفسکم تمہارے نفسوں میں ہیں، تمہارے دلوں میں ہیں، اس لیے اللہ سے ڈرو، کوئی چیز چھپا نہیں سکتے، دلوں میں ہو، سینوں میں ہو راز، تو وہ سب جو ہے اللہ کے علم میں ہے، تو اس لیے اللہ سے ڈرو۔ فَاحْذَرُوهُ، اللہ سے ڈرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، وَاعْلَمُوا، اور یہ بھی جان رکھو کہ ان اللہ غفور حلیم، کہ بے شک اللہ بخشنے والا اور حلیم ہے، بردبار ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ جو الفاظ جیسے ہے نا اس میں کہ علم اللہ انکم ستذکرونہن، کہ تم ذکر تو کرتے ہوگے ان چیزوں کا، اس میں ایک لحاظ سے یہ بھی آ گیا کہ آدمی یہ سوچ سکتا ہے نا کہ جو، یعنی دلاسا اور تسلی ہے کہ سوچ سکتا ہے کہ جو میرے دل میں بیوہ کے بارے میں خیال آ رہا ہے کہ اس سے نکاح کی رغبت پیدا ہو رہی ہے، اٹریکشنس، تو شاید میں گناہ گار ہو رہا ہوں، گناہ گار اللہ نے منع کیا نا، تو یہاں بتا دیا کہ یہ فطرت انسانی ہے، ستذکرونہن، ایک لحاظ سے کہا کہ ایسی بات نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے، اللہ کہہ رہے علم اللہ، اللہ کے علم میں ہے، ہوتی ہیں باتیں،
تو یہ ایک لحاظ سے اس چیز کا بھی آ گیا۔ تو فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حلیم، اور یہ بھی جان رکھو کہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے اور حلیم بھی ہے، یعنی بخشنے والا ہے اور بردبار ہے۔ اب یہ جیسے ہے نا کہ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ، نکاح کا پیغام اشارتاً، کوئی دوسرا کہہ سکتا ہے نام لے کر، جیسے پتہ ہوتا ہے نا کہ جی فلاں کا ارادہ عدت کے بعد آپ کے یہاں پیغام دینے کا ہے، انڈائریکٹلی پہنچ گیا نا نام لے کر۔ بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں، اللہ اکبر۔ تو یہ بہرحال اس کی اجازت ہے اشارتاً، اللہ اکبر۔ آپ یہ ساری آیات پڑھیں، طلاق، عدت اور یہ رخصتی، ایکچولی اسلامی معاشرے میں جذبات کا احترام ہے، یہ آپ کو ملے گا۔ مسلمانوں کا معاشرہ ہے نا، کہا رحماء بینہم، یہ ڈسکرائب کیا اسلامک سوسائٹی کو، قرآن میں لفظ ہے نا رحماء بینہم، آپس میں بڑے نرم دل، رحماء ان کا ہوتا ہے۔ اور کہا اللہ نے علم اللہ، یعنی دلوں کے جو مخفی ارادے وہ اللہ سے مخفی نہیں ہیں، اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ ہاں وَاعْلَمُوا، اور یہ کہا کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ اکبر، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ تو یہاں یہ الحمدللہ ہمارے یہ 30 رکوع جو ہے نا سورہ بقرہ کے 235 پر یہ ہمارے مکمل ہو گئے، اور آگے جو ہے وہ رکوع نمبر 31 ہے۔ اچھا جی 236، لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ ومتعوهن علی الموسع قدره وعلی المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا علی المحسنین۔ لا جناح علیکم، لا نہیں، جناح کوئی حرج، کوئی گناہ، علیکم تم پر، ان طلقتم النساء اگر طلاق دے دو تم نساء کو، عورتوں کو، ما لم تمسوہن، ما جن کو، لم نہیں، تمسوہن، تمسوہن مس سے ہے، چھونا، ٹچ کرنا، معنی یہی ہے کہ جو رشتہ ازواج ہے نا جی، یعنی میاں بیوی کا تعلق جنسی وہ نہ ہوا ہو، یہ ما لم تمسوہن کو اگلی آیت میں دوسرے الفاظ سے کہا ہے، وہاں کہا من قبل ان تمسوہن، ون اینڈ دا سیم، اگلی آیت میں 237 میں کہا من قبل ان تمسوہن، ایک ہی بات ہے۔ اچھا تو فرمایا ما لم تمسوہن، قبل اس کے کہ چھوا ہو تم نے انہیں، او تفرضوا لہن فریضہ، تفرضوا مقرر کیا ہو، مقرر کیا ہو، لہن ان کے لیے، فریضہ مہر، مہر مقرر ہو، تو کہا ومتعوہن، اب مہر مقرر ہے، مہر مقرر ہے، تو فرمایا ومتعوہن، متعوہن تمتع سے ہے، فائدہ پہنچانا، حج تمتع ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہی حج تمتع اسی لیے ہے کہ فائدہ اٹھایا جاتا ہے، کہ عمرہ بھی کیا جاتا ہے اور حج بھی ہے، عمرے کا احرام باندھا ہوتا ہے، پھر 8 کھول کر 8 کو دوبارہ باندھتے ہیں، حج تمتع۔ اچھا وہی لفظ ہے متعوہن، یہ متاع جو ہم کہتے ہیں، معلوم متاع وہ بھی یہی ہے، فائدے والی چیز۔
الموسی، موسی وسعت سے ہے، یعنی جو خوشحال ہو، پیسے والا ہو، وہ دے قدر ہو، اپنے مقدور کے مطابق، اپنی بساط کے مطابق. وعلی المقتر قدر ہو، مقتر جو ہے یہ موسی کا اپوزٹ ہے. موسی کھلے ہاتھ والا خوشحال، اور مقتری تنگ دست. دونوں میں قدر ہو ہے کہ اپنی اپنی بساط کے مطابق دیں. اس کے پاس زیادہ ہے تو زیادہ دے دے، یہ تنگ دست ہے تو اس حساب سے اپنے مقدور کے مطابق دے دے. متان بالمعروف، یہ جو دینا ہے عورت کو یہ معروف طریقے سے، اور فرمایا دستور کے مطابق. حقاً علی المحسنین، کہا جو محسنین ہیں نا، اچھا کام کرنے والے، نیکوکار، یہ ان پر لازم ہے. حقاً کیا کہیے، لازم ہے، لازم. اگلی آیت 237 ہے. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اس کا یہ مطلب ہے کہ نکاح بغیر حق مہر کو مقرر کی ہوگی. ہاں ہو سکتا ہے، بعض ایسے ہوتے ہیں کیسز بعد میں کیا جاتا ہے. جی ہاں، آپ یہی کہہ رہے ہیں، کیونکہ آگے ہے نا کہ اس میں دو کیس ہے نا، جس میں مہر مقرر ہے اور مہر مقرر نہیں ہے. تو اوبویسلی یہ آپشن ہے، کیونکہ دو آیات ہم پڑھ رہے ہیں، 236 اور 237. ایک مہر مقرر کا ہے اور ایک مہر مقرر نہیں ہے، تو ہوگا. اچھا، وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اگر طلاق دے دو تم عورتوں کو، من قبل ان تمسوهن، قبل اس سے کہ تمسوهن، ان کو مس کرو، ہاتھ لگاؤ تم انہیں. یہاں پر ہے وقد فرضتم لہن فریضہ، آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر ہے فرضتم لہن فریضہ. اور تو فرمایا کہ مقرر کر چکے ہو ان کے لیے مہر، تو فنصف ما فرضتم، تو فنصف دینا ہوگا آدھا، ما فرضتم جو تم نے مقرر کیا. الا ان یعفونا، الا یہ الا ایکسیپشن آتا ہے نا، استثناء. ان یعفونا او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح. یعفونا، ہاں بالکل ماشاء اللہ، نون نسواں آ گیا نا. یعفونا، وہ عورتیں معاف کر دیں، یعنی مہر وہر چھوڑ دیں. او یعفو الذی، یہ مرد کی طرف ہے، اور آگے اور واضح ہو گیا بیدہ عقدۃ النکاح، جس کے ہاتھ میں عقدۃ النکاح ہے. تو عقدۃ النکاح تو مرد کے ہاتھ میں ہوتا ہے نا، کہ وہ طلاق دے اور وہ کرے. تو یہاں پر یہ مرد کا آگے کہ وہ چھوڑ دے اپنا حق، ہے نا جی.